پہلے کہ یہ کہ آج کامران مرزا صاحب اور ایم کیو ایم نے جو ہے درخواستیں بھیجی ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخوں میں 3 دن کا اضافہ کیا جائے اور اسکروٹنی میں کم کر دیا جائے. اور کامران مرزا صاحب کی جو درخواست ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن شیڈیول میں آگے پیچھے کر سکتا ہے. تاریخ البتہ دونوں نے یہی زور دیا ہے کہ وہی رہے گی 8 فروری, اس میں کوئی تو اس پہ ذرا بتائیں کہ از اٹ ڈویبل. دیکھیں جو ہمارا سیکشن 58 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس کے اندر امینڈمنٹ کی گنجائش تو موجود ہے, لیکن چونکہ اب یہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ شیڈول ہم نے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے جمع کروا دیا ہے, تو اس کے اندر آپ ڈاٹ بھی اب چینج نہیں کر سکتے, چونکہ جب 3 نومبر 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا تو اس کے اندر جو کٹ آف ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی وہ بتائی سی 56-57 دن, اور اس کا ایک پراپر شیڈول تھا, نامینیشنز پیپر, اس کے بعد اسکروٹنی ہے, پھر اس کے بعد لسٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا الیکشن سمبلز ہیں, اور پھر اس سے آگے. اگر اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کو موڈیفائی کرنا ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ نہ ہوتا تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ ود دی کانکرنس آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ ہو سکتا تھا. جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکشن ایکٹ 2017 سے نکال دیا گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا تھا, بٹ چونکہ اب شیڈول جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع ہو چکا ہے اور وہ پوری ڈیٹیل ایک آرڈر کا حصہ بن چکا ہے, لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان باوجود اس چیز کے کہ ان کا اختیار ہے کہ ماڈیفائی کر سکیں, ایکچوئل ڈیٹ سے پہلے اس کو کر سکیں. ایون یہ ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتے تھے, اگر 8 فیبروری تھی تو ان کے پاس یہ تھی, بٹ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس کے اندر انوالو ہے تو اب اس کے اندر 1 دن کا بھی چینج نہیں ہو سکتا, یہ ایز اٹ از اب چلے گا. جی اب ایک سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ایک پاکستان بار کاؤنسل کی اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہٹانے کی درخواست کر دی کہ جناب ایک تو وہ 2 چیزیں نہیں دے پا رہے, ایک تو لیول پلینگ فیلڈ اور دوسرا جو ڈی لمیٹیشنز ہیں ان کو وہ صحیح طرح انٹرٹین نہیں کر رہے, جو بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں. سپریم کورٹ واضح طور پر کہہ چکی ہوئی ہے کہ اب نو ifs and buts پیریڈ, اس کے باوجود یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جس طرح جب آپ سینسس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پروسیس جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کا سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل 51(5) آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور جب وہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس نوٹیفائی آپ کر دیتے ہیں فارم 7 کے مطابق جو الیکشن ایکٹ ہے جو ہمارے سیکشن 20 اور 22 اس کو ڈیل کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیپٹر جب کلوز ہو جاتا ہے تو پھر اگلا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ آپ کا ہوتا ہے سیکشن 57 کے اندر الیکشن شیڈول کا. جس طرح الیکشن شیڈول جو ہے وہ 51(5) کا پروسیس یا سیکشن 20 کا پروسیس مکمل ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں شروع ہو سکتا, اسی طرح جب ڈی لمیٹیشن کا پروسیس مکمل کر دیا جائے تو دوبارہ آپ جو ہے الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد جو ہے ڈی لمیٹیشن کا پروسیس آپ ایشو نہیں کر سکتے, نہ لیگلی نہ کانسٹیٹیوشنلی اجازت نہیں ہے. اب دوسرا اس ایسپیکٹ کا ہے جس کی طرف آپ نے 2 پریس ریلیزز کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ دونوں آئی ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل سارے کہتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتا ہے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. دوسرا اس کے اندر جو پوائنٹ آیا وہ آیا ڈی لمیٹیشنز کا, اور ڈی لمیٹیشن کی بنیاد کے اوپر اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریزگنیشن مانگا جائے تو اس سٹیج کے اوپر جب آپ کا الیکشن پروگرام ایشو ہو جائے تو وہ بات جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. باقی جتنی باتیں تھیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے, چونکہ ایک پرابلم ضمیر صاحب اس کے اندر جینوئنلی آیا ہے کہ جب آپ نے آرٹیکل 153 کے نیچے اپنی سینسس کو نوٹیفائی کیا اور 51(5) کے پروسیس کے اندر گئے تو ہر 10 سال کے بعد جب آپ کی آبادی بڑھتی ہے تو آپ کی سیٹس بڑھنی چاہیے, لیکن چونکہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اختیار نہیں دیا تھا سیٹیں بڑھانے کا, چونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوتی 51 کے اندر, تو وہ چونکہ وہ گورنمنٹ نہ کر سکتی تھی نہ ان کے پاس ٹائم تھا, تو وہ صرف اس حد تک گئے کہ آپ جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ پہلے چلے جائیں. اب جب آپ کی آبادی تو بڑھ گئی, جب آپ کا سینسس نوٹیفائی ہوا آپ کی ووٹر لسٹ بھی بڑھ گئی, سیٹیں کم ہو گئی. نہیں سیٹیں کم نہیں ہوئی نا, سیٹیں صرف 6 سیٹس جو کم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ 1 ٹائم جو ایکسٹینشن تھی جب آپ کا فاٹا کو آپ نے مرجر کیا تھا تو آپ نے انہیں الاؤ کیا تھا. باقی جو ہے اس وقت ایز اٹ از وہی سیٹ ہے کہ جو پچھلا آپ کا 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر آپ کے 5 ایریاز میں الیکشن ہوتے تھے, 4 آپ کے پروونسز کے ہوتے تھے اور 1 آپ کی کیپٹل کی سیٹس ہوتی تھی اور 6 آپ کی ہوتی تھی فاٹا کی. اب جب آپ کو فاٹا نے آپ کو مرج کر دیا
تو وہ 6 وہاں سے نکل گئیں, ان کے بدلے انہیں پروونشل سیٹس مل گئیں. تو ابھی کے پی کے کی 43 سیٹس ہیں, پنجاب کی 141 سیٹس ہیں, بلوچستان کی 16 ہے اور سندھ کی 56 سیٹس ہیں. وہ باقی جو آپ کی جو ریزرو سیٹس ہیں فار منورٹیز وہ نکال کے, اور اس کے بعد 60 آپ کی ویمن سیٹس ہیں. تو یہ اس وقت جو آپ کا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ آپ کا ہونے جا رہا ہے 326 سیٹس کے اوپر. 326 یہ ہیں اور اس کے بعد 6 آپ کی کم ہوئی ہیں, اور آگے آپ کا ہاؤس جو تھا وہ 342 کا تھا, تو 10 اگر آپ نے سیٹس کر دے 342 بنتا تھا. تو فاٹا کے مرجر کے بعد جو ہے چونکہ آپ کی ایلوکیشن جو تھی وہ پروونس کی کے پی کے کی اس حد تک تھی تو وہ 6 کم آئی. اس لیے اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے الیکشن کانسٹیچوئنسیز کے نمبرز بھی آئے ہیں تو اس کے اندر اب نمبر صرف چینج ہوئے ہیں, باقی کانسٹیچوئنسیز وہی رہی ہیں, یا ان کے ایڈجسٹمنٹ جو ہے کیونکہ انہوں نے جو بنچ مارک کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا پروونس کے اندر آپ کی ایز اے ہول تھا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹیریٹوریل ایریا بنایا ہوا تھا سیکشن 20 کے مطابق وہ آپ کا بنایا ہوا تھا آپ کا ڈسٹرکٹس یونٹس جو تھا ریونیو کا, اور اس وقت تقریباً 8.25 لاکھ کی آبادی کے اوپر جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کی جو ڈیل لمٹیشنز کا پروسیس جو تھا وہ اس کے بعد صورت اس سے پرابلم آئی ہے. صحیح. اب ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس کو ایسے لیا جا رہا ہے ان دونوں سٹیٹمنٹس کو کہ شاید یہ ان کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ جی انتخابات کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش, اور جس پر مطلب سن رہے ہیں کہ جی شاید سپریم کورٹ ان پہ کنٹیمپٹ بھی ڈالے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 آرڈرز موجود ہیں. 3 نومبر کا آرڈر بھی موجود ہے, اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے 15 دسمبر 2023 کا بھی آرڈر موجود ہے, اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ جو ہے آفٹر دی اسکیجول جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو 3 آرڈرز کے ہوتے ہوئے نہیں, انہوں نے اس کے اندر جو بات بھی کی ہے وہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ ڈیٹ پہ اندر ہونے چاہیے, لیکن جو ریزگنیشن والی بات ہے یا ڈی لمیٹیشن والی بات ہے اس سے ایک چیز بنا, چونکہ ضمیر بھائی اس طرح ہے کہ اگر فرض کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ریزائن کر بھی دے تو آرٹیکل 217 کے نیچے جو موسٹ سینئر ممبر ہے وہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہوگا. ایک ہی ایسی صورت بنتی ہے کہ آپ کے سارے ممبرز جو ہے نہیں وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وہ ایک ویکینسی آئے گی آپ اس کو 45 ڈیز کے اندر. ایک ہی صورت ایسی ہے کہ اگر سارے ممبرز اور چیف کمشنر ریزائن کر دے تو پھر بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور پھر معاملہ سپریم کورٹ کے لیے ایڈوائزری جورسڈکشن میں جائے گا. ایک چیز دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ایک آج اشتہار چھپا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, ذرا اس کو ہمیں کچھ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے, کس طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں چیز نااہلی ختم کرنے کے لیے دیکھیں چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک کیس چل رہا تھا, اور بنیادی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کے اندر ایک ججمنٹ دی تھی, سمیع اللہ نوشیروانی کی تھی. اس کے اندر انہوں نے ہولڈ یہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلریشن جتنی دیر تک موجود ہے اتنی دیر تک وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر ڈسکوالیفائی رہے گا, اور یہ 2018 سے آج تک وہ چیز چلی آ رہی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن جو ہے سیدھا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے تو ریویو ڈسمس ہو جائے اس کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار لائف ٹائم اس کے لیے ہوگا. اور اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ٹریبیونل کرتا ہے یا کوئی اور کورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن ہوتی جاتی ہے تو وہ لائف ٹائم آئے گا. اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے سیکشن 232 کے اندر امینڈمنٹ کی ہے, اور اس کے اندر 5 سال کا انہوں نے ٹائم ذکر کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں لائف ٹائم پیریڈ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کا آپ 5 سال کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے اس چیز کو کلب کرنے کی کوشش کی ہے, اور آبزرویشنز بھی آئی تھی. 2 جنوری کو جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے نا نااہلی والا, نہیں میاں صاحب اس کے اندر پارٹی نہیں ہے, میاں صاحب نہیں ہے اس کے اندر پارٹی. میاں صاحب تو اس صورت کے اندر پارٹی ہونا تھا کہ اگر ان کے الیکشن کمیشن کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس پیپر ایکسپٹ ہوتے ریجیکٹ ہوتے اور معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہوتا وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا تو پھر میاں صاحب پارٹی تھے. اب اگر 2 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے کہ 5 سال کی سزا ہی کافی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بھی ملے گا, اور وہ سارے ان اشخاص کو ملے گا جو 62(1)(f) کے اندر پرماننٹ ڈسکوالیفائی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے اس لیے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ بجائے یہ معاملہ مختلف سٹیجز کے اندر جا کے کنفیوژن کے اندر آئے, سپریم کورٹ ہی اس جب فائنل لسٹ ہو, آپ یہ دیکھیے گا کہ 2